بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایڈیٹوریل آرفن سٹی کے نام سے پبلش ہوا ہے 29 اگست 2020 کو ڈان نیوز پیپر میں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں، اور اسپیسیفکلی ہم فوکس کریں گے لوکل باڈیز اور گورننس سسٹم کے اوپر، وچ آر دا بیسک ریزنز آف دا کرنٹ ٹرین ایمرجنسی سچویشن ان کراچی۔ اس ایڈیٹوریل کی ویکیبلری ہم اپنی ویکیبلری سیریز کی ویڈیو میں آلریڈی کور کر چکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، یہاں پہ انڈسٹریز ہیں، جہاں پہ انڈسٹریز زیادہ ہوں گی وہاں پر امپلائمنٹ زیادہ ہوگی، جہاں پر امپلائمنٹ زیادہ ہوگی وہاں کی پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی، وہاں پر دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کا کوئی بھی میٹروپولس ہو وہاں پر امیگرینٹس اور مائیگرینٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہی ہے، وہاں کی پاپولیشن دوسرے سٹیز سے زیادہ ہوتی ہی ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کراچی میں تو یہاں کا سسٹم اس پاپولیشن کے لحاظ سے ان پلیس نہیں ہے، نہ یہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا ایسا سسٹم ہے جو ویل کوآرڈینیٹڈ ہو تھرو آؤٹ دا سٹی، جو کہ دنیا کے سارے میٹروپولیٹنز میں میجورٹی میں ہوتا ہے۔ انسٹیڈ اگر ہم یہاں کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے ریسورسز کو اپنے پرپزز کو سرو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ لوکل گورنمنٹ، لوکل گورننس کا سسٹم، لوکل باڈیز کا سسٹم ان پلیس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی ٹیریٹری کو مینیج کرنے کے پرابلمز اور ایشوز ہیں۔ اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں بہت سارے لیولز ہوتے ہیں، ہائرارکی ہوتی ہے اور ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہوتی ہے، ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایک میڈیکل کالج کی ایگزامپل لیجئے تو وہاں پر جو ہیڈ ہوگا صرف وہی نہیں ہوگا ایک ٹیچر سب سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے، وہاں پہ اور بھی بہت سارے پروفیسرز ہوں گے اور فردر ڈویژنز ہوں گی، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں آپتھلمالوجی ہے، پیڈیاٹرکس ہے، سائیکیٹری ہے، اور اسی طرح سے اور بھی سارے ڈپارٹمنٹس کی ڈویژنز۔ تو ڈویژن آف پاور سے کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یونیورسٹی ہے وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے اندر سب ڈویژنز ہوتی ہیں، یا پھر فیکلٹی کے اندر سب ڈویژنز ہوتی ہیں، اور ہر سب ڈویژن کو ہیڈ کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے تاکہ جو مینجمنٹ آف افیئرز ہے وہ آسان ہو سکے۔ لیکن اگر ڈسٹریبیوشن آف پاورز نہیں ہوگی تو اتنے بڑے سیٹ اپ کو، جیسے کراچی ہے بہت بڑا ایریا ہے، کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، جیسے 18th امینڈمنٹ ہے، اس کے بعد یہی ہے کہ ڈیلیگیشن آف پاورز ہوگی، کہ لوکل باڈیز ہوں گی اور لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو فائنانسز ملیں گے، اور وہ اپنے لیول کے اوپر جو بھی کام ہوگا اس کو، جو بھی گراس روٹ لیول کے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کریں گی۔ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ڈیلیگیشن آف پاورز کو انڈورس کرتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 140A ہے وہ فوکس کرتا ہے امپاور کرنے کو لوکل باڈیز کو۔ کیا کہتا ہے یہ کہ ایچ پروونس شیل بائی لا establish a local government system and devolve political, administrative and financial authority to elected representatives of local governments۔ تو کراچی کا بیسک پرابلم وہاں پر مس مینجمنٹ کی وجہ یہی ہے کہ لوکل باڈیز آر ناٹ ان پلیس، کو فائنانسز نہیں مل رہے۔ اب جو کرنٹ سچویشن ہے جہاں پر بارشیں ہوئی ہیں اور فلڈڈ ہے ایوری ایریا، چاہے وہ DHA ہو یا کوئی اور علاقہ، ہر جگہ پر پانی ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، تو وہاں پر موبائل سروسز بھی ڈسرپٹڈ ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، جیسے یہاں ہے کہ ایٹ لیسٹ 19 پیپل ور کلڈ ان رین ریلیٹڈ انسیڈنٹس برنگنگ دا ڈیتھ ٹول ٹو 30 ڈیورنگ 3 days آف ٹورینشیل ڈاؤن پور۔ ایوری تھنگ، چاہے وہ ہاؤس ہولڈز ہوں یا بزنسز ہوں، سب کچھ نان فنکشنل ہو چکا ہے تقریباً اسی وجہ سے کہ ہر طرف بارش کا پانی ہے۔ یہاں تک صورتحال ایک دن میں نہیں پہنچتی، سچویشن has come to that extent because of negligence of many years۔ جیسے ایک شعر بھی ہے، وقت پرورش کرتا ہے برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ Which has been mentioned here کہ it is however equally true that the city drowned under the weight of the criminal negligence and bottomless greed that have characterized its governance for many years now. All those ruling Karachi now and in the past, as well as various other influential stakeholders, are to blame for its descent into one of the world's most unlivable cities. In 2018 and 2019, Karachi was ranked amongst the most unlivable cities around the world۔ یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ڈیوالو نہیں کی پاورز ٹو لوکل باڈیز۔
کیونکہ جن کے ہاتھ میں پاور ہوگی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاور ڈیوالو کی گئی، پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ٹورڈز لوور لیول، تو ان کے پاس پاور کم ہو جائے گی، ان کی اتھارٹی میں کمی آ جائے گی۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں پنجاب اور کے پی کے ساتھ، تو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے لائک خیبر پختونخوا ماڈل، اور خیبر پختونخوا میں کیا ہے کہ فنڈز آر پرووائڈیڈ ٹو ایچ ڈسٹرکٹ بیسڈ آن پاپولیشن، پاورٹی اینڈ انفراسٹرکچر۔ اب یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن، جو یہ ڈٹرمن کرے کہ ایک فارمولا بنائے کہ کس طرح سے جو فنڈز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ہوگی لوکل باڈیز کو، کس طرح کے ان کے فنکشنز ہیں، ان کن فنکشنز کی بیسس کے اوپر آگے وہ فنڈز ڈیوائڈ ہوں گے۔ سندھ اسمبلی میں حالانکہ ایک یونانیمس ریزولوشن پاس ہو چکی ہے اپون سیٹنگ اپ نیو پروونشل فائنانس کمیشن، لیکن ابھی تک پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا، نہ ہی بلوچستان میں سیٹ اپ ہو سکی ہے لوکل باڈیز یا لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ صرف یہی نہیں کہ ایک لوکل باڈیز کا سسٹم ڈیولپ ہو، یہ چیزیں بھی اپروپریٹلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا چیز مینیج کرنی ہے، واٹ ہیز ٹو بی مینیجڈ ایٹ لوکل گورنمنٹ لیول، تاکہ وہ پروونشل لیول کے اوپر ریپلیکیٹ نہ ہو سکیں چیزیں۔ لوکل لیول پر جو عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوں گے، دے مسٹ ہیو نون دا ایشوز آن دا گراس روٹ لیول، اور اسی لیے وہ ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کبھی لائن میں نہ لگا ہو بل جمع کروانے کے لیے، یا اس نے کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول نہ کیا ہو، تو اس کو ان سے ریلیٹڈ ایشوز کا نہیں پتہ ہو سکتا۔ اسی لیے جو گراس روٹ لیول کے ایشوز ہیں وہ وہی لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں جو ان چیزوں سے گزرے ہوں۔ جب تک لوکل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو فائنینشلی، پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے، جتنے بھی لانگ سٹینڈنگ پرابلمس ہیں کسی بھی پرٹیکولر ایریا کے، کسی ڈسٹرکٹ کے یا کراچی کے، وہ سالو نہیں ہو سکتے۔ ایک اور ریزن جو ہے وہ یہ کہ سندھ کی پاپولیشن کے پی سے زیادہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ فار لوکل گورنمنٹس اسمالر ہے کے پی سے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ براڈر اکنامک پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، اور کرٹیکل پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے جو سٹیزنز کی نیڈز کو سیٹسفائی کر سکے، جو سیوک انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ میں پراپرلی ہیلپ آؤٹ کر سکے، اور جو انیبلٹی ہے یا جو لیک آف انٹرسٹ ہے گورنمنٹ کا ڈیسیژن میکنگ میں، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور ٹائملی ڈیسیژنز ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کچھ نالے ہیں ان کی صفائی ہونی ہے تو وہ ٹائملی ہونی چاہیے۔ ویدر کی فورکاسٹ بہت پہلے سے آ رہی ہوتی ہے، تو جو بھی کنسرنڈ ادارے ہیں ان کا یہی کام ہے کہ وہ ٹائملی مینجمنٹ کریں چیزوں کی، تاکہ کسی بھی پاسبل ڈیزاسٹر سے بچا جا سکے۔ آگے یہاں پہ ہے کہ اٹس انڈیفرنٹ ٹو کراچی سفرنگ فار دا سیک آف پرزرونگ اٹس پولیٹیکل predominance اینڈ اٹس کنٹرول اوور دا میسو فنڈز دیٹ وڈ ادروائز گو ٹورڈز لوکل گورنمنٹ از reprehensible in the extreme۔ یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوکل باڈیز تک فائنانسز کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا، اور پاور ایک جگہ پر کانسنٹریٹڈ ہے، جبکہ ہمارا کانسنٹریشن آف پاور کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈیلیگیشن آف پاورز کے اوپر بیسڈ ہے۔ اف وی لک اپان دا ہسٹری، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا جو کلائمیٹ اب ہے وہ آج سے 10 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان از امنگسٹ دوز کنٹریز وچ آر بینگ افیکٹڈ دا موسٹ بائی کلائمیٹ چینج۔ اٹ مینس کہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جو بھی میجرز ہیں وہ بھی پاکستان کو زیادہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو نیچرل ڈیزاسٹرز کوڈ بی اناوائڈیبل۔ اب اگر پانی کھڑا ہے کسی جگہ پر تو اٹ مینس واٹر بورن ڈیزیزز کے بھی آؤٹ بریک کا خطرہ زیادہ ہے۔ چائنا کٹنگ ایک ٹرم ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ان ایریاز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو کہ گورنمنٹ کے اندر تھے، اور جن کے اوپر بلڈنگز بنا کر یا گھر بنا کر اور ان کو سیل کر دیا گیا ان آفیشیلی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کراچی میں نالوں کی تعداد، جو ڈرینز ہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ ان نالوں میں سالڈ ویسٹ ڈمپ ہونے سے وہ کلاگ ہو گئے، اور وہاں سے ڈرینیج کا پراپر سسٹم نہیں رہا۔ اس کے علاوہ کچھ نالوں کو کور کر کے وہاں پر بھی گھر بنا دیے گئے، اینڈ دین دے ہیو بین سولڈ آؤٹ۔ تو ان ساری جو بھی انکروچمنٹس تھیں، چاہے وہ چائنا کٹنگ ہو یا اس طرح نالوں کے اوپر، اب اگر اس طرح سے ڈرینز کو کور ہی کر دیا جائے ہر جگہ سے تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اور پھر جتنے کانکریٹ اسٹرکچرز زیادہ ہوتے ہیں دے انڈیوس اے شفٹ ان دا کلائمیٹ۔ ایک تو پاکستان ویسے ہی ان کنٹریز میں سے ہے جن کے اوپر کلائمیٹ چینج سب سے زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس طرح کی انکروچمنٹس ہیں ان سے ہوا کا رخ بھی چینج ہوگا، اور ان سے کلائمیٹ بھی چینج ہوگا۔
No attention was given to the urban planning, upgrading drainage system اور developing a sustainable solid waste disposal system. اگر population زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گاربیج بھی زیادہ ہوگا اور ڈرینیج بھی زیادہ ہوگا، تو اس کے لیے ان ساری چیزوں کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے اسی لحاظ سے جس طرح سے پاپولیشن اپ گریڈ ہوتی جا رہی ہے. تو کراچی جیسی بڑی ٹیریٹری کو مینیج کرنے کے لیے لوکل باڈیز کا سسٹم امپاور ہونا چاہیے. امپاورنگ لوکل باڈیز ول ان ٹرن امپاور دا پیپل بائی اپ لفٹنگ دیئر لیونگ اسٹینڈرڈس.